اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس محفل میں استنجا کے حوالے سے ایک سوال لے کر میں حاضر ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شیخ محترم، کیا قبلے کی جانب رخ کر کے استنجا کیا جا سکتا ہے، یا یہ چیز کھلے میدانوں میں ہے، یا بند ٹوائلٹ میں بھی اس طرح پابندی ہے؟ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلام دنیا کا ایک سب سے بہترین عظیم دین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر چھوٹی بڑی چیز کی تعلیم دی، آداب سکھائے، طور طریقے بتائے، حتیٰ کہ یہودی سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مذاق کیا کرتے تھے، ارے تمہارا یہ نبی تمہیں ٹوائلٹ کے، باتھ روم کے، واش روم کے، استنجا کے آداب تک سکھاتا ہے؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہاں، ہمارا نبی ہر چھوٹی بڑی چیز کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو جہاں تک استنجا کے وقت میں قبلے کی طرف رخ کرنا یا قبلے کی طرف پیٹ کرنا کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، یا اس میں کوئی فرق ہے کہ میدان میں ہو تو یہ حکم ہے، گھر میں یا بند ٹوائلٹ میں ہو تو یہ حکم ہے، اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ بغائط او بول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبلے کی جانب رخ کر کر پیشاب یا پیخانہ کرنے سے منع کیا۔ اس حدیث میں صرف قبلے کی جانب رخ کر کر، منہ کر کر استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ایک دوسری حدیث میں جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها بغایت ولا بول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجا کے وقت میں نہ قبلے کی جانب رخ کرو یعنی چہرہ کرو، اور نہ قبلے کی جانب پیٹ کرو۔ تو پہلی حدیث میں صرف رخ کرنے کی بات تھی، یہاں پر دونوں چیزیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ایک تیسری روایت آتی ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا، تو اچانک میری نظر پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے قضاء حاجت کر رہے ہیں، اور اس وقت میں مستدبر القبلہ تھے، یعنی آپ اس وقت کعبۃ اللہ کی جانب پیٹ کر کر بیٹھے ہوئے تھے، ومستقبل الشام، اور آپ کا چہرہ شام کی جانب، فلسطین والے علاقے کی طرف تھا۔ تو اب ان کو جب ہم ملائیں گے تو علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان سب کو ملا کر جو بات کرتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر ایک، کہ آپ چاہے کھلے میدان میں ہو، چاہے آپ بند ٹوائلٹ میں ہو، قبلے کی جانب کسی صورت میں بھی رخ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ منع کیا۔ اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پیٹ بھی قبلے کی جانب دونوں جگہوں پر نہ ہو، نہ کھلے میدان میں اور نہ بند ٹوائلٹ میں۔ اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بنیاد بنا کر بعض لوگ یہ گنجائش نکالتے ہیں کہ اگر مجبوری کے تحت کبھی کسی جگہ پر پیٹ کرنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں جب آپ بند ٹوائلٹ میں ہو۔ کھلے میدان میں دونوں چیز کی گنجائش نہیں ہے، بند ٹوائلٹ میں آپ پیٹ کر سکتے ہیں، اور
چہرہ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر بھی۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِض قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، کہ جب ہم اس حکم کے ملنے کے بعد شام کے علاقوں میں گئے، ظاہر سی بات ہے مسلمان یا عرب لوگ، مکہ اور مدینہ کے لوگ سال میں ایک مرتبہ شام کا سفر کیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے۔ رحلت الشتاء والصیف والی جو بات آتی ہے، تو شام کے سفر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو ٹوائلٹس تھے وہ قبلے کی جانب بنائے ہوئے تھے، یعنی قبلہ رخ تھے۔ تو اب یہ ایک مجبوری تھی، تو وہاں پر ہم کیا کرتے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تھوڑا سا کراس ہو کر بیٹھتے تھے، قبلے کی جانب منہ کرنے کے بجائے تھوڑا سا جتنا کچھ ممکن ہوتا اپنے آپ کو کراس کر کر بیٹھتے، اور پھر فوراً استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ یہاں فہم صحابی یہ ہے کہ مجرد بند ٹوائلٹ میں ہونے کی وجہ سے آپ قبلے کی جانب منہ کر کر یا پیٹ کر کر بیٹھنے کے بجائے اس میں جتنا احتیاط کر سکتے ہیں اتنا احتیاط کریں اور پھر توبہ اور استغفار کریں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو اس میں ٹوائلٹ بنانے کے وقت میں اس بات کا اہتمام کریں، انجینئر کو، آرکیٹیکٹ کو پہلے ہی سے بتائیں کہ ہمارے ٹوائلٹ کا رخ کس انداز میں ہونا چاہیے، یعنی جو بیٹھنے کا انداز ہو اس میں نہ قبلے کی طرف رخ بنے نہ قبلے کی طرف پیٹھ بنے۔ تو یہ ہم اپنے گھروں میں بنائے جانے والے ٹوائلٹ کے حوالے سے اس کا اہتمام کریں۔ اب بعض اوقات ہم گھر خریدتے ہیں جو پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے، انجینئر یا جو بلڈرز ہوتے ہیں وہ بنائے ہوتے ہیں، اور اس میں مان لیجئے اگر ٹوائلٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر پیٹ آ رہی ہے تو پھر بھی یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے گنجائش رکھی ہے، لیکن اگر قبلہ آپ کے سامنے بنتا ہو، قبلہ اگر آپ کے سامنے آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس ٹوائلٹ کے رخ کو آپ سرے سے نکال کر بدل دیجیے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں، ہم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم بھی جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا سا کراس ہو کر بیٹھیں اور توبہ اور استغفار کریں۔ تو یہ آپ اپنے حد تک تو ہو سکتا ہے کوشش کریں، جبکہ شیطان زیادہ دیر تک آپ کو یہ احتیاط کرنے پر نہیں لگائے رکھے گا، بلکہ آپ کچھ دنوں کے بعد اس کے خلاف کرنے لگ جائیں گے جو عین سنت کی مخالفت ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پھر بھی احتیاط کر لیں، یہ مان کر چلیں، تو ہماری آنے والی نسلیں اس بارے میں احتیاط نہیں کرے گی، لہٰذا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس ٹوائلٹ کو ابھی ہی سے اس کا رخ صحیح کر لیجئے، اس کا سمت صحیح کر لیجئے، تاکہ جب تک وہ رہے اس سنت کی مخالفت نہ ہو اور ہم استنجا یا ٹوائلٹ کرنے کے وقت میں قبلے کی جانب نہ چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جس کعبۃ اللہ کو ہم ہماری سب سے افضل ترین عبادت نماز میں اس کی طرف رخ کرتے ہیں، تو یہ کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف ٹوائلٹ میں بیٹھ کر بھی اس کی جانب چہرہ کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو احادیث کی روشنی میں علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہم نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔